تراویح کے مسائل کا سلسلہ چل رہا تھا۔ اگر شوہر حافظ ہے، شوہر بیوی میاں بیوی دونوں اگر تراویح پڑھنا چاہتے ہیں تو مردمانے کے لیے تو فرض نماز مسجد میں پڑھنا ہے۔ فرض مسجد میں پڑھ کر اگر میاں بیوی دونوں پڑھنا پڑھ کر اگر حافظ صاحب اگر گھر کو چلے گئے، پڑھانے والے یہاں پڑھاتے رہنا، مسجد کے اندر تراویح چلنے کے چلتے رہنا، دوسرے اگر کوئی ایکسٹرا ہو تو اگر پورے گاؤں میں پوری بستی میں اگر مسجد کے اندر اگر تراویح نہیں ہوئی تو پھر پورے گاؤں گنہگار ہو جائے گا۔ مسجد میں ہوتے ہوئے اگر وہ الگ بات ہے۔ دیکھو مسئلہ سمجھو، اگر میاں بیوی مل کر اگر پڑھنا چاہیں تراویح، اگر شوہر حافظ صاحب ہے یا کچھ بھی ہو، اگر پڑھانا چاہتا ہے، میاں بیوی دونوں پڑھنا چاہتے ہیں، شوہر پڑھا رہا ہے، بیوی پڑھ رہی ہے، تو اس وقت میں بیوی شوہر سے ذرا پیچھے کرنا۔ اگر بیوی کے پاؤں شوہر کے پاؤں اگر برابر ہے تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی۔ بیوی کے پاؤں اور شوہر کے پاؤں دونوں کے پاؤں اگر برابر ہے، شوہر تراویح پڑھا رہا ہے تو پھر دونوں کے پاؤں برابر ہونے سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ ایک نوٹ کرو، نقطہ نکالو یہاں سے، خالی نماز میں دونوں کے پاؤں شوہر نماز پڑھا رہا ہے تو پھر بیوی برابر ہے تو پھر نماز فاسد ہوتی۔ بولے تو عورت کو اپنے شوہر کے سامنے آواز سے بات کرنے کی اجازت اسلام کا دیتا ہے؟ اسلام اجازت کہاں دے گا؟ نماز میں خالی پیر برابر ہو گیا نماز ٹوٹ جاتی ہے، زندگی میں آواز اس سے آگے بڑھ گئی تو پھر برکت اٹھ جاتی ہے۔ اس لیے کیا کرنا ہے؟ عورتوں کی تربیت کی سخت ضرورت ہے۔ کل روایت پڑھا تھا آپ کے سامنے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عورت آ کر خود کیا سنائی، رسول اللہ آپ مردوں کے لیے ٹائم دیتے ہیں، ایک دن ہمارے لیے ٹائم دے دو، بیان کا ٹائم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہش پر ایک دن کی تربیت کا نظام بنایا تھا۔ تو عورتوں کی تربیت اس وقت کا سخت تقاضا ہے، اہم کام ہے۔ اس وقت کی چیلنجز میں سے ایک چیلنج ہے وہ ان کی تربیت ہے۔ آگے دیکھو، ختم تراویح میں ضیافت یا مٹھائی، دیکھو قرآن مکمل ہوتے وقت یا ہو گیا تو پھر اس دن اس رات میں مٹھائی تقسیم کرنا یہ حدیث سے ثابت ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو بعض مساجد میں تراویح کے ختم پر ضیافت یا کم از کم مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ نمبر ایک، جہاں تک دعوت کرنا یا مٹھائی تقسیم کرنا ہے یہ عمل فی نفسی جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ یہاں ثبوت دیکھو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث اور ان کا عمل۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 12 سال میں ایک سورہ پڑھی انہوں، خالی سورہ بقرہ، خالی پڑھے نہیں انہوں، تفسیر کے ساتھ پڑھی انہوں، خالی آیات حرفاں الحمدللہ ایسا نہیں، خالی اس کا معنی مطلب بھی پڑھی انہوں۔ ویسا معنی مطلب ساتھ پڑھنے میں کتنے لگ گیا؟ 12 سال لگ گیا۔ تو ہمیں بھی دیکھو ذرا، ہمارے کتنے سال گزر رہی، ہمیں یہ کہا تو سمجھے کیا؟ ذرا غور کرو، ہماری بیویاں یہ کہا تو سمجھے کیا؟ چلو ہمارے لیے تو نظام ہے، ان کے لیے نظام نہیں ہے، نظام رکھ کر ہمارا یہ حال ہے تو پھر خدا پوچھے گا تو پھر کیا بولیں گے ہمیں؟ کیا تمہارے مولوی صاحب تم سمجھے نہیں کیا؟ میرے پیغمبر کے وارثین مر گئے تھے، کیا سمجھنے کون نہیں تھے کہ دنیا کے اندر؟ پھر تم کیا کرتے تھے بول کر کیا بولیں گے پھر خدا کے لیے؟ اس وقت علماء کرام جتنا جی جان لگا کر قوم کی خدمت کر رہے ہیں، الحمدللہ بہت بڑی بات ہے یہ۔ کسی بھی دھرم کے گروز اتنا خدمت نہیں کرتے جتنا کہ مسلمانوں کے علماء محنت کرتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں۔ لکھنا ہو تو لکھتے ہیں، وہ کبھی کوئی فتنہ آ گیا اس پر بولتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں۔ کل آپ کو بتایا تھا نہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا قصہ، اس زمانے میں لوگ شبینہ یا پھر عشرہ کا نظام زیادہ چلتا تھا، ایک میں پوری قرآن پڑھنے کا یا پھر 10 دن میں تراویح پورے قرآن پڑھنے کا، اس کا پھر چھٹی، ایسا ہوتا تھا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس منکر پر نکیر کرنے کے لیے، وہ کام ایسا ہوتا ہے بول کر اسے روکنے کے لیے اور پورا مہینہ تراویح پڑھنا بول کر دکھانے کے لیے کیا کیے؟ عملی نمونہ پیش کیے، کر کو دکھائے۔ اپنی خانقاہ میں انہوں علم طرح سے پورا مہینہ تراویح پڑھنے لگ گئے۔ کئی کو وہ ایک رواج بن گیا تھا، ایک رات میں پوری قرآن سننے کا، 10 دن میں پوری قرآن سننے کا، اس بعد پھر چھٹی، ایسا تھا۔ پورا مہینہ لوگ تراویح نہیں پڑھتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی خانقاہ میں علم طرح کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو لیکن پورا مہینہ تراویح پڑھنا ہے، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے انہوں نے ایسا کیا۔ یہ ریا کے لیے نہیں ہے، کبھی کبھار عمل دکھانا پڑتا ہے، یہ پابندی ہے، یہ سنت ہے دکھانے کے لیے، ریا کے لیے نہیں ہے۔ تو دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ 12 سال کے اندر سورہ بقرہ مکمل کیا، تو کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیے؟ ایک اونٹ بطور شکریہ ذبح فرمایا۔ تو اس واقعے سے سمجھتے مسئلہ نکالتے ہیں کہ خوشی کے موقع پر آدمی دعوت وغیرہ کر سکتا ہے، تو قرآن ہو گئی تو پھر خوشی کے موقع پر دعوت آدمی کر سکتا ہے، لیکن وہ کون کرنا ہے؟ جو پڑھیا ان کرنا سو۔ اب کتنے لوگ پڑھے، کتنے لوگ سنے پورا؟ دیکھو تراویح پڑھتے وقت میں ایک مسئلہ یاد رکھو، تراویح پڑھنے والے پڑھ رہی، پڑھانے والے پڑھا رہی، انہوں رکعت بند دی، سورہ فاتحہ شروع ہو گیا تو پھر ان کی ایک آیت چھوٹ گئی، پورا قرآن نہیں ہوا ان کا،
ان کا تو ہو گیا، ان کا نہیں ہوا. نماز میں رکعت بھر کو سننا سو پورا ٹھیک ہے، پانی پینے چلے گئے، وضو کرنے چلے گئے یا کچھ اور ہو گیا تو پھر ان کا الحم کا سورہ ان کا شروع ہو گیا تو پھر یہاں ان کا چھوڑ گیا، پورا قرآن نہیں سن سکے، نہیں سن سکا پھر وہ اتنا باریک مسئلہ ہے. تو اس لیے پورا قرآن سننا چاہیے. دیکھو مرف نمبر 1 یہ تو اس سے اس واقعے سے کیا معلوم ہو گیا ہے، خوشی کے موقع پر یا کچھ پڑھ لی یہ بچہ نازلہ ختم کر دیا، حفظ ختم کر دیا، الف کورس پڑھ لیا بچہ، اگر کچھ بھی اسے حاصل ہو گیا تو پھر خوشی کے موقع پر آدمی دعوت کر سکتے ہیں. اب یہاں ختم کرنے والے کون ہیں، کھانے والے کون ہیں. دیکھو نمبر 2 مروجہ ختم پر جو ضیافت یا مٹھائی تقسیم ہوتی ہے اس میں بعض مساجد میں مسجد کا پیسہ لگایا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ڈوب مرنا چاہیے مسلمانوں کو، مسائل معلوم ہی نہیں ہے، کیا خاص مسلمان ہے. ایک اسلام کا ایک مسئلہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں علماء نے چھانٹ کے رکھ دیا مسائل کو. بال کی کھال نکالا بولتی نہیں اسے، ویسا ایک مسئلہ ایک عنوان پر علماء نے کتابیں لکھی ہے. اب یہ اتنی موٹی کتاب 700 صفحے کی صرف رمضان کے بارے میں، اس کی ایک پورا رمضان گزر رہا ہے، اس میں سے آدھی کتاب نہیں پڑھا میں آپ کے سامنے، صرف وہ ذرے مسئلے وہ ذرے سے وہ ذرے سے ٹھیک ہے. ایک عنوان پر علماء نے دیکھو کیسی کتاب لکھی ہے. اس کے لیے انہوں نے کتنی محنت کرے ہوں گے، کتنے کتاب بنا اس کو چڑی کر رہیں گے، مطالعہ کرے ہوں گے. دیکھو ہماری غفلت کیا حال ہے. یہی مفتی صاحب مساجد کے عنوان پر کتاب لکھ کر ہے، پڑھ کو سنایا تو پھر کلیجہ رہتا نہیں، وہ منہ کو نہیں آتا، وہ پھٹ جاتا. وہ سناؤں گا انشاءاللہ. جذبہ رکھو سننے کا، حق سننے کا جذبہ رکھو. پوائنٹ نوٹ کرو، حق جو سنے گا وہ عمر بن جائے گا، جو حق نہیں سنتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے مجھے معلوم نہیں ہے. دیکھ لو گے عمر حق سنے، قرآن سنے، فاروق بن گئے، دنیا پر حکومت کی. ویسا حق سنے گے تو پھر تمہاری بھی اللہ تعالیٰ دوسروں کو سنائے گا بات. تو قرآن کی بات سن لو، اس وقت کے علماء کی بات سن لو، گرچہ تم اس بیماری کے اندر کیوں نہ مبتلا رہیں لیکن حق سننے کا مزاج پیدا کرو. دیکھو بعض جگہوں پر کیا ہوتا ہے، مسجد کا پیسہ لگایا جاتا ہے. ایک جگہ پر ایسا ہی ہوتا تھا، متولی صاحب کو پکڑا، میں ان کو بول دیا، پہلے ہی دن بول دیا ان کو، دیکھو بھائی ایسا نہیں کرنا ہے. کیا کرتے ہیں، نظام کیا ہے تمہاری مسجد کا، ختم قرآن کے موقع پر کیا کرتے ہیں، پٹھا کھلاتے ہیں، کس کے پیسوں سے، مسجد کے پیسوں سے. ہرگز نہیں کھلانا بولے. مجھے معلوم پڑا بعد میں اس قوم کے قاضی صاحب، ان کی عمر اس وقت بھی نو ہے، ان کی عمر اس وقت تقریباً ہمارے مولانا صاحب کی عمر ہوگی ان کی، بلکہ ان کی بڑی ان سے بڑی رہتی عمر، قریب رہے گی ان سے بڑے، یا ان کی عمر کے رہیں گے. تو انہوں بعد میں مجھے بولے، مولوی صاحب ہمیں اتنے سال سے بول رہا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا میں بول کر سنتے رہتے لوگ، نہیں کھانا بولتے مسجد کے پیسے سے بڑے مارتا تھا میں، تو میں بول دو سن لی کیا، چلو ٹھیک ہے سن لی انہوں، پیسہ اچھی بات ہے بول کر انہوں شکریہ ادا کیے. تو میرا کمال بتانا مقصد نہیں ہے، لوگوں کو سمجھے تو سمجھتی لوگ ٹھیک ہے. دیکھو بچے بھی لیٹن لگانا بولتے تھے رمضان سے پہلے، لیٹن لگیں گے کبھی، ایک بار خالی بول دیا ان کو بٹھا کر سمجھا بھی نہیں، گھنٹے لگانا وہ لیٹا، بچہ نکالے تھیلی میں سے، خالی ان کو چپ کے بولے ایسا نہیں لگانا با، وہ ہندوؤں لگانے کا ان کے مندر ہم پر ہمیں لگا تو ان میں ہمیں فرق کیا ہے، اتنا خالی بس لمبا چوڑا بیان بھی نہیں جمعے کا ہفتے کا، خالی ایسا بول دیا، بچے ختم چھوڑ دیے اسے کو. دیکھو بچے آج بھی قوم تڑپ نہیں سننے کے لیے. دیکھو جب بچے سن رہی بولے تو پھر بڑے میں نے سنتے کیا سنتی، اگر سناتی ہی ہمیں، اگر تم نے سنتے بولے تو پھر ہمارا قصور نہیں ہوگا، ہمیں اگر حق ادا ہو گیا، ہمیں بولنے کا تھا بول دیے. جس منکر کو دیکھے جہاں دیکھے وہاں بولنے کی کوشش کی ہے، پبلکلی بولے پرسنلی بولے، اب وہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیا کرنا ہے کر لیں. چلو آگے دیکھو، مسجد کے پیسے سے ہرگز خرچ نہیں کرنا. بعض لوگ بولتے کہتے تو ایسا بول کر شکایت آتی رہتی ہے، مسجد کے پیسے اتنے ہیں تو بھی کیا کرتے، کیا کرنے کے واسطے ہے وہ، مسجد کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہے، سو ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے نہیں ہے. وہ پوچھو مسئلہ کبھی علماء کرام سے، مسجد کے پیسے ہے، کہاں لگانا ہے، کیا کرنا ہے، پوچھے، نہیں تو پھر خامخواہ پھر حرام میں آ جائیں گے ہم. دیکھو پوائنٹ نوٹ کرو، مسئلہ اس سے پہلے بتایا تھا ہمیں، مسجد کا پانی ہے نہیں کیا، پانی مسجد کا پانی، مسجد کا پانی بھی اگر ضرورت سے زیادہ چھٹو گے، وضو کے لیے لگتا ہے پانی 2 جمبو 2 جگ، اگر تم نل کو چھوڑ دیے انلیمیٹڈ ٹاک ٹائم کے سر کا، جیو کے سر کا، وہ جیو ہے، یا اگر جیو کریں گے یہاں تو پھر ہماری جان جائے گی. تو پھر اگر ایک مسجد کا اگر پانی ضرورت سے زیادہ چھٹیں گے، 2 ڈبے لگتا پانی وضو کے لیے، چھوڑ دیے نل وضو کرے تک، مسا بھی کرا بندہ مسواک کرے اور نہیں جا رہے یہاں پر، یہ حرام ہے. یہ خود کا پانی اگر چھوڑ رہا ہے بندہ ویسٹ کر رہا ہے تو پھر وہ مکروہ ہے، تحریم بالکل مکروہ، حرام کے قریب ہے وہ.
مسجد کا پانی کو مکروہ تحریم تنزیہ کیا بھی ڈائریکٹ حرام ہے وہ. اب پوائنٹ نوٹ کرو, مسجد کا پانی حرام ہے بولے تو پھر ضرورت سے زیادہ چھٹنا پیسہ حرام نہیں ہوگا. پھر کیا چاہتے ہو تم؟ شریعت کے خلاف کرنا چاہتے ہو یا پھر شریعت کو بدلنا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ یا پھر ہماری زبانوں سے پبلک جو کام کر رہی ہے اس پر حلال کے فتویٰ دے؟ ہو نہیں سکتا ہے. زبان کاٹ دیں گے لیکن حلال کے حرام کو حلال کبھی نہیں کہیں گے. نہیں کرنا ہے سب. آگے دیکھو, چھوڑو ختم کر دو. اور کب تک؟ معلوم نہیں تھا, بولے نہیں تھے. کون بولے نہیں تھے؟ کوئی دنیا میں اسلام کا ڈنکا بج رہا ہے. اور کیا ہو تم؟ ایک مولانا مارکیٹ میں کسی مدرسے کے کام سے گئے تھے یا کسی سے ملاقات کرنے, بہرحال مارکیٹ میں گئے. ایک ہندو آدمی تھا, وہ مولانا کو جانتا پہچانتا تھا اور اس مولانا کے بیانات وغیرہ سنتا تھا, جان پہچان تھی. تو وہ ہندو آدمی چائے لے کر آنے کے واسطے گیا اور آتا بعد میں بولنے لگا, گروجی تمہیں اس دکان میں جا کر چائے پی رہی کیا؟ پینا کون کے دکان میں تمہیں چائے جا کر نہ پلاتی تمہارے بلا کر نہ کو پیو, وہ سود خور لگا ہے بول کر بولنے لگا. مطلب کیا ہے؟ اس غیر مسلم آدمی کو بھی معلوم ہے اسلام میں سود حرام ہے اور یہ لوگ کھا رہی. گروجی تو پاک لوگ ہیں, انہوں سود خور لوگ ہیں, تم یہاں جانو کو, ان کے پاس بیٹھو کو, ان کے تمہیں چائے قبول نہ کرو بول کر ان نصیحت کرائے گروجی کو. شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے مسلمانوں. ہم بولتے بولتے مر بھی جائیں گے, شاید قوم سننے والی نہیں اس وقت میں, لیکن ہم اپنا حق تو ادا کر دیں گے. آگے آپ کی ذمہ داری ہے. آگے دیکھو, تو مسجد کے کیا معلوم ہوا اس سے؟ مسجد کے پیسے سے ہمیں لگانا نہیں, کیا ہمیں ضرورت کتنی ہی مطلب لگانا. اور ایک بات بھی, ایک مسئلہ بھی سمجھاتے دیکھو, سمجھو. اگر مثال کے طور پر 2-4 آدمیاں ہیں, مائک کی ضرورت نہیں ہے, مائک استعمال نہیں کرنا, کیا سمجھے؟ مسائل مستقل بولا نا. ابھی علماء نے صرف ایک پوائنٹ پر کتابیں لکھی ہے. مسجد کے اندر کون سا اعلان کرنا, یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے, کون سی بڑی بات ہے, لیکن اس پر علماء نے کتابیں لکھی ہے. مسجد میں کون سا اعلان کر سکتے ہیں, اس پر کتابیں لکھی ہے. ایسے کتابیں لکھی تھی ایسی موٹی موٹی. کیا کرنا ہے؟ کیا تحقیق ہے اس وقت علماء کی, کیا تحقیق. ایک بات پر وہی بال کی کھال چھلتا علماء کرام, ایک بات پر ڈیپ میں جا کر سمجھاتی ہیں اسے, یہ حرام ہے, حلال ہے, جائز ہے, ناجائز ہے بول کر. یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ ہم کو ملا. نبی کی حدیث سے علماء کرام 500 صفحات کی 700 صفحات کی کتابیں لکھتے ہیں. وہ نبی کا یہ لیاس ہوئی ہمارا صدقہ, ہمارے لیے علم وراثت ہے, یہ حق ادا کر رہی علماء کرام اس وقت کے. دیکھو آگے تو بات معلوم ہو گئی کہ اس لیے ضرورت سے زیادہ یہ نہیں کرنا ہے. خامخواہ مسجدوں کے اندر مائکوں کے ذریعے سے پکارتے نہیں رہنا. اور ایک بات بھی دیکھو, مسجد کے اندر آ گئے, مسجد کے وقت میں جب آتی بیٹھتی, مسجد کے اندر کھانا کھاتے رہتے نہیں. اس سے پہلے افطار کے مسائل میں آ گیا تھا مختلف, پھر بول رہا ہوں یاد ہونے کے لیے. مسجد کے اندر کھانا ہے, سونا ہے, تو پھر یا تو اعتکاف کر لینا, نہیں تو پھر کھانے کی ذات نہیں ہے. خامخواہ کھاتے رہتے تو پھر گناہ ہو جائے گا. کھانا ہے تو پھر نفل اعتکاف نیت کر لو, میں نفل اعتکاف نیت کر رہا ہوں, بس ختم. دعا ابھی کون سی دعا بھی نہیں ہے اعتکاف کی حدیث میں, نفل اعتکاف نیت کرو اللہ میں, بس ختم ہو گیا. اب آپ نفل اعتکاف نیت کر لیں گے, جب تک کہ مسجد میں رہیں گے تمہارے لیے کھانا, مسجد میں پینا, سونا تمہارے لیے وہ جو جائز رہے گا. ورنہ پھر مسجد میں اعتکاف کی دعا پڑھے بغیر, وہ کسی کے لیے چائے ہو, پانی ہو, کچھ بھی ہو, مسجد کھانے کی جگہ نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی پیغمبر کی زندگی میں پیشاب کر رہا تھا مسجد میں آ کر, تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا کہا, پیغمبر سے رسول اللہ پرمیشن دے دیں, ہم اسے کاٹ کے چھوڑیں گے. پیغمبر رکھو, چھوڑو اسے, اگر تمہیں کاٹنے چلیں گے ان پورا مسجد گندگی کر دے گا, چھوڑو اسے. وہاں چھوڑ دے تو یہ جگہ گندی کر دے گا, نہیں تو پھر سنگت پڑے تو پھر پورا مسجد گندی ہو جائے گی. بعد میں اسے فارغ ہونے کے بعد بلا کر وہاں بول کر بلا کر اسے, بابا یہ مسجدیں خدا کی بندگی کرنے کے لیے ہے, یہاں گندگی کرنے کے لیے نہیں. بولے مجھے سمجھاتی ہوں اسے, ان ایک ہی بات کو سن کے چلے گیا, اچھا بول کر چلے گیا. تو یہ مسجدیں عبادت کے لیے ہے, کھانے پینے کے لیے. اگر کھانا ہی ہے تو پھر یا تو مسافر کے لیے اجازت ہے, یا پھر اعتکاف کرنے والے کے لیے, یا پھر نہیں تو پھر اگر ایسے ہی آدمی افطار کے لیے آتا ہے تو پھر بھی جماعت مسئلہ آ گیا تھا, نفل اعتکاف نیت کرنے سے وہ آپ کے لیے حلال ہو جائے گا, جائز ہو جائے گا کھانے کے لیے. تو عمر رضی اللہ عنہ کے قصے سے کیا معلوم ہوا؟ پہلی بات, قرآن سیکھنا چاہیے, اور قرآن خالی سیکھنا نہیں ہے, سمجھنا بھی چاہیے. اور سمجھ کے پڑھے سورہ بقرہ. اڑی پارے کا سورہ پڑھنے میں کتنے سال لگ گیا؟ 12 سال لگ گیا ہے. ہماری زندگی کے کتنے سال گزر گئے, ہم کتنے سورے سیکھے, ہاں اچھا ہی آگے بڑھے. یا کوئی جتنے سورے آ رہی اس کی ہم لوگ کو مانا تفسیر معلوم ہوئی کیا؟ نہیں ہے. شوق پیدا کرو, کیا ہو گیا مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتا ہے.
شوق پیدا کرو. آگے دیکھو ختم ایک تو یہ یا تو مسجد کے پیسے سے مٹھائی لیں گے بول کر بولتی. دوسرا چندہ کرتی لوگ بھائی تمہارا ذرا پیسہ تمہیں 100 تمہیں 200 تمہیں مسجد کے اندر افغان ختم ہوتی ہے مٹھا لیں گے بول کر. اب کون خوشی سے دیتا کون ناپسند ہو کو دیتا یا پھر کم تو کون تو کیا تو بولتا ہے تیری کمائی 2000 ہے تم روزانہ کی 1000 روپے نکال کو دے کیا جانے کا ہے بول کر قرآن کے واسطے دینے کی ایسا بول کر اسے دینا پسند نہیں ہے. اگر انہوں زبردستی کی اسے تو پھر وہ پیسہ حلال نہیں ہوگا. پھر ناراضگی سے کعبۃ اللہ کو دیں گے پیسہ حلال نہیں ہوگا. ناراضگی کے ساتھ کعبۃ اللہ کو دیں گے پیسہ حلال نہیں ہوگا. صرف پسند سے آدمی جتنا دیتا ہے. اس طرح مسجد میں جب بات سننے میں تھی مجھے تو میں نے ان سے سمجھایا کہ بھائی یہ گئے سال کی پٹی اتنی تھی آپ اسی دینا اتنا ہی دینا بولے تو میں ان کو سمجھایا کہ نہیں ایسا نہ کرو دل سے انہوں کتنا دیتا ہوتا لے وہ انہیں عزت کر دیتی ہے. تو سن بھی سب سمجھ نہیں ہے سننے والے لوگ ہیں لیکن بولنے والے لوگ تھے یا نہیں مجھے معلوم نہیں ہے. اب سن رہے لوگ دل کا دیکھو چلو سن بھی سب بھی لوگ یہاں بھی جب شروع میں بولے تو کب خان ختم کرنا پوچھا میں تو لوگ بولے 27 کو ختم کرو. میں بولا ٹھیک ہے 27 کو ختم کرنے کی کچھ منکرات ہے آگے بات آئے گی. 30 دن پڑھنے میں کیا جانے والا ہے سمجھانے کے بعد کچھ بھی کون بھی کیا بولے 30 دن ختم کرنے میں کیا جانے کا ہے کیا بھی جانے کا نہیں ہے. 27 کو ختم کرنے میں بہت سارے منکرات وہ پیدا ہو جاتے ہیں. کیا منکرات پیدا ہو جاتے ہیں 27 کو ختم کر لیے بس ختم. اس کے بعد لوگوں کی چھٹی ہو جاتی ہے. ابھی نہیں آتا نماز کو نہیں آتے لوگ ایسا ہو جاتا ہے. ایک منکر ہے اور ایسے کئی منکرات ہے. اس لیے پورا رمضان پڑھیں گے تو بہتر ہو جائے گا. آگے دیکھو یا تو مسجد کا پیسے سے لوگ کھلیں گے بول کر بولتی مٹھا وغیرہ یا تو پھر چندہ کرتی. چندہ کرنے میں اگر کوئی بندہ پسند نہیں سکا دیا تو پھر حلال نہیں ہوگا مال. آگے دیکھو اگر ذمہ داران مسجد یا کوئی مصلی اپنی ذاتی رقم سے لزوم کا عقیدہ رکھے بغیر اور ہر سال اہتمام کیے بغیر ضیافت کر لیتے ہوں تو گنجائش ہے. اگر کوئی ایک بندہ یا پھر کمیٹی کے لوگ اپنی طرف سے مسجد کے پیسہ نہیں اپنی طرف سے ضروری سمجھے بغیر ہر سال کھاتے تھے بھائی ہر سال کرتے تھے بھائی آج بھی کرتی ویسا وہ سمجھے بغیر معمول سے اگر کرنا چاہے تو کر سکتے ورنہ اس کے علاوہ وہ کرنا کوئی سا بھی فرض بھی نہیں ہے سنت بھی نہیں ہے واجب بھی نہیں ہے. اللہ اس کا سوال بھی نہیں کرے گا. ختم قرآن کی دعا کا حکم کیا ہے؟ ختم قرآن پر اجتماعی دعا کرنا سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے. اور قرآن مجید کی آخر میں جو دعا لکھی ہوئی ہوتی ہے اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم قرآن کی آخر میں ہوتی ہے وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. اگرچہ دعا فی نفسی صحیح ہے لیکن حدیث سے ثابت نہیں ہے. البتہ دعا کی قبولیت کے مقامات میں تلاوت کے ختم پر دعا کرنا ثابت ہے. تو قرآن کے ختم تلاوت کے بعد میں کبھی بھی دعا کر سکتے ہیں. وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے تو پھر دعا کی قبولیت کے وقت میں قبولیت کا موقع ہے دعا کر سکتے ہیں. آگے دیکھو 27 رمضان کو ختم قرآن کی حیثیت آپ یہ مسئلہ آ گیا. دیکھو نمبر 1 یہ قرآن ختم کرنا تو 27 رمضان کو ختم کرنا مستحب اور افضل ہے. اچھی بات ہے کیونکہ بہت سی احادیث میں 27 کو شب قدر ہونا مذکور ہے. تو امید ہے کہ ختم قرآن شب قدر میں ہونے سے شب قدر کی برکات بھی حاصل ہو جائیں. اچھی بات ہے یہ شب قدر کو اگر ختم کریں گے 27 کو ختم کریں گے تو کئی حدیث میں شب قدر کا 27 میں ہونا وارد ہو ہے آپ کو حدیث میں. تو اگر 27 کو ختم ہو جائے گا تو پھر قرآن کی برکت شب قدر کی برکت دو مل جائیں گے. اچھی بات ہے لیکن یہ فرض واجب نہیں ہے. آگے دیکھو لیکن اس قدر التزام نہ ہو کہ 27 ہی کو قرآن ختم کرنا ضروری سمجھا جائے اور 30 کو ختم کرنا جرم بن جائے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. 27 کو ہی کرنا سو 27 کو جو برائت کو ختم کرنا سو نہیں تو کیسا پھر بول کر ایسا نہیں سمجھنا. کب ختم ہوگا تو کیا ہونے کا ہے. 30 کو ختم کرنے کو جرم سمجھنا یا پھر مثلا کسی حافظ صاحب کو بیمار ہو گئے طبیعت خراب ہو گئی تو پھر اس دن انہوں نہیں پڑھیں گے یا پھر معمول چھوٹے سورے پڑھیں گے یا پھر آدھا پارا پڑھائیں گے طبیعت خراب ہو کر تو پھر ان کو زبردستی کرنا یا پھر ان کو ہٹا کو دوسرے کو لا کو پھر وہ پارا مکمل کرنا ایسے کام نہیں کرنا. اب یہ کئی کرتے لوگ ضروری سمجھ کو 27 کو ختم کرنا ضروری سمجھ کے ضروری نہیں ہے 30 تک پڑھیں کیا جانے کا ہے. جبکہ اس کی حیثیت صرف استحباب کی ہے مستحب کی ہے تو پھر اسے فرض کا درجہ دینا نہیں ہے. اور اگر دیکھا جائے تو صحیح سنت یہی ہے کہ پورا مہینہ تراویح میں قرآن پڑھا جائے کیونکہ تراویح جس طرح سنت ہے اسی طرح تراویح میں پورا قرآن سننا مستقل سنت ہے. اور تراویح پورا مہینہ ہے تو اس تراویح میں تلاوت بھی پورا مہینہ رہے گی. آگے دیکھو 27 رمضان کو قرآن کی وجہ سے غلط رسم یہ چل پڑی کہ 27 کے بعد اکثر لوگوں کو رمضان ختم ہو جاتا ہے نماز کو نہیں آتے لوگ اس کے بعد شاپنگ بھی جاتے ہیں حلیم کھانے چل جاتے ہیں. شاید اس سے پہلے بتایا تھا میں 2012 10 11 12 اس وقت میں لوگ چاول مری سے صرف حلیم کھانے کے لیے حیدرآباد جاتے ہوئے دیکھا ہوں میں
کیونکہ میں اس وقت تو 3 سال تراویح پڑھا تھا وہاں کی مرکز ساغل مری میں 2010-11-12. لوگ بولتے تھے باقاعدہ کل کب جا رہی بات، کب کب جائیں گے مشورہ کر کو لوگ جاتے تھے. صرف حلیم کھانے اس وقت ادھر اس طرف تعلیم نہیں تھی 2010-11-12 میں حیدرآباد میں تھی، تو لوگ صرف حلیم کھانے جاتے تھے. تب پیسہ برباد دیکھو، قرآن سننے کے لیے نہیں، حلیم کھانے کے لیے پیسہ. خدا کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ پوچھے گا کہ حلیم کھانے والے، اللہ پوچھے گا. قرآن سنیں اللہ پوچھے گا، سمجھے کہ اللہ پوچھے گا. اس پر توجہ نہیں ہے، کوئی قرآن اس سے پہلے ہم نوافل اور مستحبات پر زیادہ توجہ، فرائض پر کوئی توجہ نہیں. یہ بھی ایک فتنہ ہے اس وقت کا. ختم قرآن پر پانی دم کرنا اچھی بات ہے، لیکن لوگوں کو بعض لوگ پڑھ کو ہمارے جسم پر پھونکو بولتی ہیں، تب اور نہیں کرنا ہے. ختم قرآن کے موقع پر سورۃ الاخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنا، ختم قرآن کے موقع پر سورۃ الاخلاص کا 3 بار پڑھنا. بعض نے اس کو لا بأس بہ کہا، کوئی حرج نہیں ہے، اور بعض نے اس کو غیر مستحسن اور خلاف اولا کہا ہے، لہٰذا اس کا ترک ہی اولا ہے، افضل ہے، اور اس اہتمام کو لازم بنا لینا مکروہ ہے. ختم قرآن ہونے کے بعد میں 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنا، سورۃ قل کا سورہ ضروری ہے بلکہ وہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے نا، کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر وہ بھی ایک قرآن مکمل ہونے کے بعد میں الف سے پڑھ کر اسی وقت تک پڑھنا وہ بھی مستحب چیز ہے تو ٹھیک ہے، تو کوئی بات نہیں ہے. رمضان کی راتیں ہمارا معاشرہ، رمضان میں لوگ تراویح نہیں پڑھتے، بس ختم، یہ سب ہو جانے والا ہے. 20 رکعت تراویح سنت موقدہ ہے. 20 رکعت کا سنت یہ ثابت بتانا ہے ہم کو. کتنی رکعت تراویح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ پہلے آگے تھی حدیث میں. بعض لوگ کیا بولتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھے بول کر 8 رکعت پڑھو بول کر لوگ بولتے رہتے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ دیکھو نبی کا عمل، دیکھو نبی کا عمل، صحابہ کا عمل دیکھو کیا تھا. دیکھو جو لوگ بولتے ہیں کیا 2-3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح پڑھے اور پھر اس میں ہمیں معلوم ہے، قصہ حدیث معلوم ہے، لیکن اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دن تراویح پڑھے، تیسرے دن یا چوتھے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، گھر میں پڑھ لیے. تو کئی کو وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ کہیں وہ نماز فرض نہ ہو جائے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تراویح پڑھانا ثابت ہے اور وتر پڑھانا ثابت ہے، لیکن کتنے رکعت پڑھے حدیث میں نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھو دوسری حدیث میں. دیکھو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ایک رات تشریف لائے اور لوگوں کو 4 رکعت فرض پڑھائے، 20 رکعت تراویح پڑھائے، 3 رکعت وتر پڑھائے. اس سے کیا ثابت ہوا؟ 20 رکعت ثابت ہوا. اور آگے حدیث دیکھو حضرت عبداللہ بن عباس کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھتے تھے. ثابت ہو گیا. اور کیا ہونا ہے؟ ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے. اب دیکھو حضرت ابو بکر صدیق ان کا یہی عمل تھا ان کے دور میں. دیکھو حضرت عمر کے زمانے تک لوگ کیا کرتے تھے، وہ ایک دم پوری جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے. کل بات آ گئی تھی، ایک اپنے اپنے طریقے سے وہاں 2-4 لوگ ایسا مل کو پڑھتے تھے، ایک ہی امام کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے تراویح. تو بعد میں عمر کے زمانے میں انہوں صحابہ کا اجماع ہوتا ہے، انہوں مشورہ کر کو صحابہ کے ساتھ ایک کئی کو الگ الگ پڑھنا ہے، سب مل کو پڑھیں گے. انہوں ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو امام بناتے ہیں، سب ان کے پیچھے پڑھتے ہیں. اجماع ثابت ہو کر اجماع کے ذریعے سے تراویح کو سنت موقدہ کی عزت دے کر اسے امام کے پیچھے پڑھنے کا یہ نظام شروع ہوا حضرت عمر کے زمانے کا نا. اور جب تک لوگ اپنے حساب سے پڑھتے تھے. یہ تو ابو بکر کے زمانے کی بات دیکھو. حضرت ابو بکر کے زمانے میں لوگ حسب سابق اپنے اپنے طور پر تراویح پڑھتے تھے. دور فاروقی میں وہ ہوا، وہ بتا رہے ہیں ابھی آپ کو. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کی اجماع کے ساتھ امام صاحب کو کھڑا کر کے سب کو اکٹھا کیے. اگر عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دیکھو، عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں کیا تھا؟ دور خلافت میں بھی تراویح 20 رکعت ہی پڑھی جاتی تھی جیسا کہ حضرت عمر کے دور میں تھی. چنانچہ سائب بن یزید فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کے دور میں صحابہ تابعین 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے اور قاری 100 آیات کی سورے پڑھتے تھے، بڑے بڑے سورے پڑھتے تھے. تو عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ کھڑ سکنا نہ کو کیا کرتے تھے، لمبے خیم کی وجہ سے عصا لے کو کھڑتے تھے، ٹیک لے کو کھڑتے تھے. حضرت عثمان کے دور میں لاٹھیوں کا سہارا لیتے تھے لوگ، 100 آیات کی سورے پڑھتے تھے. حضرت علی کا زمانہ دیکھو، حضرت علی کے دور میں بھی تراویح 20 رکعت ہی پڑھی جاتی تھی. ان تمام قصوں سے خلفاء راشدین کے زمانے سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ تراویح 20 رکعت ہے. اب وہ جو لوگ بولتے ہیں 8 رکعت بول کر، ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے. غلط فہمی کیا وجہ سے ہو گئی ہے؟ غلط فہمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمہ عائشہ سے ایک روایت منقول ہے، اس کی حدیث تحقیق یہاں پر ہے اس کی. تو کیا تحقیق ہے اس کی؟ ایک آدمی آ کر حضرت عمہ عائشہ سے پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حد بتاؤ. تو حضرت عمہ عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو دیکھو اس سے ثابت ہو رہا ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی 11 رکعت پڑھتے تھے. کہ مطلب کیا ہے؟ تراویح 11 رکعت کیا؟ اچھا اگر تراویح کی رکعت، اچھا چلو ان کے حساب سے اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں 11 رکعت بول کر، تراویح 8 رکعت بول کر، 3 رکعت کی طرح، تو پھر غیر رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلو 8 رکعت پڑھتے تھے تو رمضان میں سمجھ میں آ رہی بات، لیکن غیر رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ تہجد ہے. وہ سمجھے نہیں لوگ، تہجد کو تراویح سمجھ گئے. اور پھر اور آگے فتنہ کی بات کیا ہے، لوگ
تراوی بھی تہجد دو ایک چیز کو بولتی ہے لوگ، یہ سب لوگ الگ ہے. حدیث کو پڑھتے تو ہے ہی لوگ، یہ اپنے اوپر نام تو لگاتے ہی حدیث کا لیبل کا نام، لیکن وہ لوگ حدیث کو سمجھتے نہیں ہیں کیونکہ ان کے پاس حدیث سمجھنے کے اصول ہی نہیں ہے. فقہا کو مانتے نہیں وہ لوگ. فقہا کو ماننے سے حدیث کے اصول سمجھ میں آتے ہیں، حدیث کو کیسا سمجھنا، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے سمجھ میں آتا ہے. ورنہ پھر حدیث فقہا کو ماننے بغیر، فقہا کے اجتہاد اور حدیث کے اصولوں کے بغیر ہم حدیث کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. یہ سب باتیں ہیں. یہاں تک ان کی تحقیق اور وہ تراویح 20 رکعت ہے بول کر کون سے کتابوں میں ہے، اور کون سے علماء کتابیں لکھی ہے، اس پر یہ سب حوالے موجود ہے. کون سے علماء کب لکھے حوالے موجود ہیں. تک تراویح کی بات ہو گئی ہے. اس کا پھر کل جو مناسب ہوگا وہ میں مسائل شروع کروں گا.